اگر کسی پر مسن واجب ہو فلم یوجد اس کے پاس مسنین نہیں پایا جا رہا تو اخذ المصدق اعلی منہا تو پر مصدق جو ہے نا اس سے اعلیٰ درجے والا جانور لے گا. اور ظاہر سی بات ہے نا کہ جب اس سے اعلیٰ لے گا تو نہ اعلیٰ لے نہ ادنا لے بلکہ متوسط کا لینا ضروری ہے. تو ساتھ ساتھ پھر کیا کرے مصدق ورد الفضل جو زائد قیمت بن رہی نا تو وہ بھی کیا کرے مالک کو یعنی اہل صدقے کو واپس کر دیتا کہ مالک کے حق کی بھی رعایت ہو جائے گی اور فقراء کی رعایت بھی ہو جائے گی کہ فقراء کا حق کس میں متوسط میں. یا کیا کرے او اخذ دونہا اس سے کم درجے والا جانور لے لے اور ساتھ ساتھ مالک سے وہ اخذ الفضل زیادتی بھی لے لے. وہذا یبتنی یہ بات اس پر مبنی ہے ہمارے نزدیک کہ علی ان اخذ القیمت فی باب الزکاة جائز عندنا کہ احناف حضرات کے نزدیک زکوٰۃ میں نفس جانور کا عینی چیز کا دینا ضروری نہیں بلکہ اگر اس کی جگہ کوئی قیمت دینا چاہے تو قیمت کا لینا ہمارے نزدیک درست ہے. علی ما نذکر انشاءاللہ آگے بھی اس کا ذکر آئے گا. الا ان فی الوجہ الاول لیکن پہلی صورت میں کہ جب یہ مصدق اعلیٰ جانور لے رہے اس سے زیادہ قیمت والا تو لہو اس کے لیے یہ بھی جائز اللہ یأخذ کہ مصدق اس یہ جانور نہ لے بلکہ وہ یطالبہ بعین الواجب کہ عین واجب کا اس سے مطالبہ کرے. عین واجب سے کیا مراد ہے متوسط جانور او بقیمتی یا جو عین جانور واجب ہو جا رہا تھا نا متوسط تو اس کی قیمت اس سے کیا کرے طلب کرے کہ قیمت دے دے. لأنه شراء کیونکہ ایک اعتبار سے شراء بن رہے نا اگر دیکھا جائے تو صورتان کیا ہے شراء ہے اور شراء میں اجبار نہیں چلتا تو اسی لیے کیا کرنا چاہیے تو متوسط یہ قیمت لیکن اگر ایسا ہو نہیں رہا تو پھر کیا کرے یہ مصدق سے اس کو زیادتی واپس کرے. وفی الوجہ الثانی دوسری صورت میں کہ جب یہ لے رہا ہو ادنا جانور اور ساتھ ساتھ اہل صدقات یعنی مالک سے کیا لے رہا ہو ساتھ ساتھ زیادتی تیسری صورت میں فرما رہے کہ یجبرو مصدق کو مجبور کیا جائے گا دوسری صورت میں کیونکہ لأنه لا بیع اس صورت میں کوئی بیع کی صورت نہیں بن رہی فی ہے اس کے دینے میں بل ہوا اعطاء بالقیمہ یہ کہ وہ کس طور سے دے رہے قیمت کے اعتبار سے. آگے یہی مسئلہ بتا رہے کہ وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالنَّذْرِ. احناف حضرات کے نزدیک چاہے زکوٰۃ ہو یا کوئی بھی کفارہ ہو یعنی کفارہ مالیہ اور اس طرح سے صدقہ فطر عشر نذر ان میں بعین ہی کسی چیز کا دینا ضروری نہیں ہوتا کہ بس یہی دے دیں. اگر بکری واجب ہو رہی تو اس کی کیا قیمت دے سکتے. اسی طرح سے گائے واجب ہو رہی یا اسی طرح سے کوئی اور چیز واجب ہو رہی ہے صدقہ فطر میں گندم اور کھجور کی بجائے قیمت دے سکتے. تو احناف حضرات کی نزدیک یہ جائز ہے کہ ان حقوق میں کیا کرے قیمت دے دے سوائے کس کے ہدی کے جو حج میں ذبح کی جاتی اور وہ ضحیے کے قربان عید کی کہ اس میں احراق مقصود ہوتا ہے اس میں قیمت دینا جائز نہیں ہوتا. تو یہی فرما رہے کہ وہ یجوز جائز ہے دفع القیم قیمتوں کا دینا فی الزکاة زکاة میں عندنا ہمارے احناف حضرات کی نزدیک وقضا فی الکفارات اسی طرح کفاروں میں یعنی مالیہ کفاروں میں اور صدقۃ الفطر صدقہ فطر والعشر عشر والنذر نذر میں. وقال الشافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے کہ لا یجوز جائز نہیں اتباعا للمنصوص وہ نص کی اتباع کر رہے کہ نص میں
عین واجب کا دینا ضروری، غیر ما وجب کا ادا کرنا جائز نہیں. کما فی الہدایا والضحایا، جیسے کہ ہدی ہوتی ہے اور اسی طرح سے اضحیہ کہ نفس اضحیہ کا دینا، اس کا خون بہانا ضروری ہے، واجب ہے. اگر اس کی جگہ کوئی قیمت دے گا نا تو اس کا اضحیہ ادا نہیں ہوگا. ولنا احنا حضرت دلیل بھی کہتے کہ ان الامر بالاداء الى الفقیر، کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے نا، امر دیا ہے کہ تم فقیر کو ادا کرو، کہ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیہم، اس طرح اور بھی احکام کے صدقات، انما الصدقات للفقراء. تو اصل میں یہ کیا کرنا ہے؟ اس امر سے مقصود یہ ہے نا کہ فقیر کی حاجت ہم کیا کریں؟ پوری کریں. سد حاجت الفقیر مقصود ہے کہ ان الامر بالاداء الى الفقیر ایصال للرزق الموعود الیہ، کہ یہ پہنچانا ہے اس رزق کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. کس تک پہنچانا ہے؟ الیہ، اس فقیر تک. تو ان نصوص میں معنی مراد، صورت مراد نہیں کہ شکل بھی کیا ہو واجب ہو، عین چیز واجب ہو، بلکہ رزق پہنچانے کسی بھی طرح سے ہو. کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ رزق کا وعدہ ہو چکا ہے نا، تو یہ رزق موعود پہنچانے کسی بھی طرح سے ہو. تو لہذا جب ایسی بات ہے نا تو فیکون ابطالا لقید الشاذ، شاذ کی جو قید لگی ہے حدیث میں نا کہ شاذ دے دے، یعنی مثلا 40 بکری میں کیا ہے؟ فربین شاتن شاتن. اس طرح اور بھی بہت سارے عین وجب کے الفاظ مذکور ہے، لیکن یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں، کیونکہ اصل مقصود ان چیزوں سے کیا ہے؟ سد حاجت الفقیر ہے. فصار کالجزیہ، بس جزیے کی طرح ہو گئے کہ جزیے میں قیمت کا دینا کیا ہوتا ہے؟ درست ہوتا ہے. ہاں، امام شافعی رحمہ اللہ کا قیاس کرنا یا اسی طرح سے ہدایا وغیرہ اور ضحایا کو دے کر ان چیزوں میں بھی عین وجب کا حکم لگانا تو یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ بخلاف الہدایا کہ ہدایا اور اسی طرح ضحایا کہ ان میں مقصود کچھ اور چیزیں کے لیے ان القربت فیہا اراقۃ الدم، کہ اس میں مقصود قربت ثواب کیا ہوتا ہے؟ کہ خون کا بہانا ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اس دن خون کے ایک ایک قطرے بہانے سے بہترین عمل کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس دن. تو مقصود ہی کیا ہے وہاں پر؟ خون بہانا. اور اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خون بہانا جو مقصود ہوتا ہے نا، یہ کس میں ہوتا ہے؟ ہدی اور اضحیہ میں نا. اگر کوئی قیمت ادا کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. جیسے کہ بہت سارے متجددین اور اسی طرح سے اور بھی مغرب زدہ لوگ تو یہی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے اور بہت ساری چیزوں میں قیمت کا دینا جائز ہوتا ہے نا، زکوٰۃ میں، صدقہ فطر وغیرہ میں، تو اسی طرح سے اتنے تمام اور اتنے سارے جانوروں کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے، ذبح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تو ان کی بربادی ہے. بس اس کی جگہ کیا دینی چاہیے؟ قیمت دینی چاہیے. تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ ان چیزوں میں مقصود سد حاجت الفقیر نہیں ہے. یہاں پر مقصود کیا ہے؟ خون کا بہانا ہے. اس کے بعد گوشت کا باقی رہنا تو ایک ضمنی بات ہے، اور پھر اس میں کسی تیسرے حصے کا فقیر کو دینا تو ایک ضمنی بات ہے. تو اسی لیے کہہ رہے احناف حضرات کہ دیکھیے ہدی اور قربانی پر اس کا قیاس درست نہیں، کیونکہ لأن القربۃ فیہا، کہ اس میں مقصود اعظم کیا ہوتا ہے؟ اراقۃ الدم، خون کا بہانا ہوتا ہے، اور قیمت اس کے قائم مقام نہیں بن سکتی. وَهُوَ لَا تُعْقَلُ، اور یہ جو بات بیان کی گئی ہے نا یہ معقول بھی نہیں، اس میں عقل و قیاس نہیں چلتا. وَوَجْهُ الْقُرْبَةِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ، اور وہ چیز جس میں تنازع ہے، ہمارا تنازع سے عام دنیاوی تنازع مراد نہیں، علمی اختلاف، جس میں ہمارا علمی اختلاف یا احناف حضرات کا شوافی وغیرہ کے ساتھ، تو اس میں وجہ قربت کیا چیز ہے؟ سد خلت المحتاج، کہ محتاج کی ضرورت کا پوری کرنا. وہ معقول ہو تو ایک معقول چیز ہے کہ جیسے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے عین شاذ سے، اسی طرح سے قیمت سے بھی پوری ہو جاتی ہے، بلکہ قیمت سے تو اور ہی زیادہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ عین شاذ کا بیچنا
اور پھر اس سے پیسے حاصل کرنا، اسی طرح سے گندم دینا فقیر کو صدقہ فطر میں، یا اسی طرح اور بھی زکوٰۃ میں کوئی معین چیز دینا یا کوئی عین دینا، یہ اس کے لیے زیادہ حاجت کے لیے ساد نہیں ہے، جتنے کی کیا ساد ہے اس کے لیے قیمت اس کے لیے زیادہ کرامت ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ بیان کر رہے کہ وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوفَةِ صَدَقَةٌ، کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے احناف حضرات کے نزدیک ان جانوروں میں کہ جو کام میں استعمال کی جائے۔ فی العوامل عامل کی جمع ہے، وہ جانور جو کام کے لیے کاروبار کے لیے استعمال کی، جیسے گائے بیل وغیرہ جو کھیتی کے لیے اور اسی طرح سے کاشت کے لیے، ہل چلانے کے لیے ہو، یا گدھے اور خچر گھوڑے جو کس کے لیے رکوب وغیرہ سواری اور سامان لادنے کے لیے ہو۔ والحوامل منا یعنی وہ جانور جس پر سواری کی جائے، والعلوفہ یا علوفہ وہ جانور جس کو علف یعنی گھاس چارہ ونڈا گھر میں کھلایا جائے۔ صدقۃ یعنی لیس فیہا صدقۃ، ان میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ خلافاً لمالک بخلاف امام مالک رحمہ اللہ کے کہ وہ فرما رہے کہ ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ دلیل کس سے پکڑ رہے تھے؟ یہ ہے کہ لہو ظواہر النصوص، کہ وہ النصوص الظاہرہ سے کیا کرتے استدلال کرتے۔ نصوص ظاہرہ سے کیا مانا؟ نصوص کا جو ظاہر نے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ نصوص میں کیا آیا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ لے لے آپ وصول کریں ان کے اموال سے صدقہ، اور اس صدقے سے کیا مراد ہے؟ واجب صدقہ بھی مراد ہے۔ تو صدقے میں دیکھیں صدقے کا لفظ کیا ہے؟ مطلق ہے، اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ عامل ہو یا غیر عامل ہو، حامل ہو یا غیر حامل ہو، علوف جانور ہو یا غیر علوف ہو، یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ مطلقاً ہے کہ جو بھی نصاب ہو اور جو بھی چیز ہو اور جو بھی جانور ہونا اس سے آپ وصول کریں۔ اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے احادیث ہیں نا کہ اس کے ظاہر سے استدلال کرتے کہ وہ تقاضا کرتی وجوب زکوٰۃ کے ان چیزوں میں بھی۔ لیکن ٹھیک بات کیا ہے ہماری ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام، ہمارے لیے دلیل پیغمبر علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ لَيْسَ فِي الْحَوَامِلِ وَالْعَوَامِلِ وَلَا فِي الْبَقَرَةِ الْمُطَيَّرَةِ صَدَقَةٌ، کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی ان جانوروں میں جس پر بار بارداری کی جائے اور اس طرح سے جن سے کام لیا جائے، اور اس طرح سے وہ گائے بیل جو کھیت اور کاشت کے لیے ہو اور زمین چیرنے کے لیے ہو، تو ان میں کیا نہیں؟ زکوٰۃ نہیں۔ وَلِأَنَّ السَّبَبَ، وجوب زکوٰۃ کے لیے جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ هو المال النامی، اس مال کا ہونا جو بڑھنے والا ہو، زیادہ ہونے والا ہو، جس کے اندر نمو ہو جائے۔ وہ دلیل، اس کی دلیل کیا ہے؟ الاسامۃ، یا تو اس جانور کا سائمہ ہونا چاہیے، اول اعداد للتجارہ، یا وہ مال تجارت کے لیے تیار کیا جائے، کہ اگر یہ دونوں چیزیں پائی جائے نا تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ولم یوجد، اور ان میں تو دونوں چیزیں نہیں، نہ یہ جانور سائمہ ہے اور اسی طرح سے نہ ان میں تجارت کی جاتی ہے۔ وَلِأَنَّ فِي الْعَلُوفَةِ، اور علوف میں تو اور ہی زیادہ کیا ہے یہ بات ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تتراکم المؤنۃ، اس میں تو مشقت مؤنت ذمہ داری مالک پر اور بڑھ جاتی، کیونکہ پورا کا پورا خرچہ وہ کس میں کہلاتا ہے؟ گھر میں کہلاتا ہے۔ فَيَنْعَدِمُ النَّمَاءُ مَعْنًا، معنوی تقدیر اعتبار سے اس میں تراکم مؤنت کی وجہ سے نامہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے۔ پھر سائمہ کی تعریف کیا ہے تو فرما رہے کہ ثم السائمۃ، پھر سائمہ یا جانور ہی التی، وہ ہوتا ہے تکتفی بالرعی فی اکثر الحول، کہ سال کے اکثر حصے میں باہر کے چرنے پینے پر اکتفا کرتا ہے۔ حتی لو اعلفها نصف الحول او اکثر، اگر ایک شخص نے گھر کا ونڈا چارہ گھاس وغیرہ کھلائی ایک آدھے سال تک یا اس سے زیادہ، کانت علوفا،
ایسا جانور علوفہ کہلاتا ہے. ایسے جانور پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. ضروری نہیں کہ 12 مہینے وہ گھر میں چرے. لأن القلیل، وہ جو تھوڑے سے مہینے ہوتے ہیں نا کہ بہار وغیرہ کے موسم میں چرنا، تابع للأکثر، وہ اکثر مہینوں کی تابع ہوتے، لہذا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. آگے فرما رہے کہ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلَا رُذَالَتَهُ، کہ مصدق کے لیے حکم ہے نا عامل ساعی مصدق، کہ وہ نہ تو بہترین مال لے لے اور نہ بہت ہی زیادہ کیا گھٹیا مال لے لے. جیسے کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ جب حضرت پیغمبر علیہ السلام نے معاذ ابن جبل یمن کی طرف بھیجا گورنر بنا کر، تو اس سے فرمایا نا کہ آپ احتراز کیجیے اس بات سے کہ لوگوں کی کراہیم الاموال آپ لے لیں، بلکہ متوسط مال لے لیں. اور اسی طرح سے حدیث میں ہے نا کہ سعی کے لیے یہ بات چاہیے کہ وہ کیا کرے، جانوروں کی 3 قسمیں بنا دے، کہ ایک تو بالکل کیا ہو خیار ہو، اور دوسری قسم رزالہ ہو، اور تیسری قسم کیا ہو متوسط اوساط ہو. تو پھر ان میں سے کیا کرے، متوسط جانور لے لے. ہاں اگر ایک بات ہے اہل صدقہ مالک خود ہی بہتر جانور دینا چاہے نا تو پھر اس میں کوئی اشکال نہیں، لے سکتا ہے. تو اسی لیے حدیث شریف میں حکم دیا گیا ہے مصدق کو بھی کہ مصدق معتدی مانع کی طرح ہے، کہ وہ تو اس طرح سے صدقہ نہ لے کہ لوگ کیا کرے اس کی وجہ سے چھپانے پر مجبور ہو جائے اور اسی طرح سے اموال کی دور لے جانے پر مجبور ہو جائے، بلکہ اعتدال کے اندر رہتی ہوئی متوسط جانور لے لے. اور اس طرح سے گڑھیا بھی نہ لے لے کیونکہ اس میں فقیر کی رعایت نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے اہل صدقہ کو پیغمبر علیہ السلام نے اس بات پر ابھارا ہے کہ تم لوگ مصدق کو اس حال میں واپس کرو کہ وہ تم سے راضی ہو. اگر وہ ظلم کرے نا تو اس کی وجہ سے بھی مال کا نہیں چھپانا، جو ظلم کرے اس کی سزا اس پر ہوگی وبال، اور تم اپنے آپ کی طرف سے کیا کرو، اچھی طرح ادائیگی کرو. اگر وہ انصاف کرے تو ان کے لیے اپنا فائدہ. تو یہ فرما رہے کہ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ السَّاعِي، عامل مصدق نہیں لے گا خیار المال، مال میں سے بہتر جانور اور بہتر مال، وَلَا رُذَالَةُ، اسی طرح سے جو کیا ہو بہت ہی گھٹیا ادنا ہو، رذیل کی جمع ارذل کی جمع ہے. وَيَأْخُذُ الْوَسَطَ، درمیانہ قسم کا جانور لے گئے، یعنی ادنى الاعلى واعلى الادنى، بین بینہما جانور لے گا. لقوله علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اس طرح سے معاذ وغیرہ کو بھی کہ لا تأخذوا من حرزات اموال الناس، کہ لوگوں کی بہترین مالوں میں سے جو بہتر مال ہونا وہ نہیں لینا. حرزہ منا یعنی بہتر مال، خیر اس کو کہتے ہیں اچھا اعلیٰ درجے کا مال، ای کراہمہا، کہ اس کے جو کیا ہو بہترین مال ہو کریم ہو نہ لینا، نہیں لینا. وخذ من حواشی اموالہم، ان کے جو حواشی ہو حاشی کی جمع ہے کہ وہ لینا، یعنی ای اوساطہ درمیانہ قسم کے. وَلِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ، کہ متوسط کے لینے میں دونوں جانبوں کی رعایت ہے، کہ مصدق کی بھی اور فقیر کی بھی، اور اس طرح سے اہل صدقہ والوں کے لیے بھی. آگے مسئلہ بیان کر رہے ومن قال، فرما رہے کہ ومن کان له نصاب فاستفاد بأثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به. اگر کوئی آدمی مثلا آج نصاب کا مالک بن گیا نا تو اسی تاریخ کو آئندہ سال اس پر کیا ہوگی زکوٰۃ دینا واجب ہوتا ہے. مثلا اگر ایک آدمی آج مالک ہو گیا کس کا نصاب کا کہ اس کے پاس 40 بکری بن گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کو اور کچھ مل گیا، مثلا 7.5 تولے سونا مل گیا، یہ اسی طرح سے وہ مالک بن گئے 52.5 تولے یا 200 دراہم کا مالک بن گیا. اسی طرح سے پیسوں وغیرہ اور چیزوں میں، یا مثلا اس کے پاس 5 اونٹ آ گئے، تو اب ان اموال کو ضم کیا
کیا جائے گا یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ اس پر مبنی ہے کہ مال دو قسم کا ہوتا ہے نا، ایک مال تو ہے جو اصل کے اعتبار سے آدمی کے پاس موجود ہو جائے اور نصاب کا لائق ہو جائے کہ نصاب کی کیا ہو، نصاب پورا ہو، اور دوسرا مال ہوتا ہے مال مستفاد۔ استفاد یستفید کا معنی کس چیز کا حاصل کر لینا نا، مستفید، مستفاد معنی اثناء حول میں، سال کے درمیان میں مال کا حاصل ہونا۔ تو پھر یہ مال دو طرح کا ہوتا ہے نا کہ یا من جنس مال سابق ہوگا یا نہیں، یا جنس سابق میں سے نہیں ہوگا۔ اگر یہ مال ایسا ہونا کہ جنس سابق سے نہ ہو، مثلا اس کے پاس اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، نصاب پورا ہو گیا تھا بکریوں کا، اور بعد میں اس کے پاس کیا آیا، کچھ اور مال آ گیا جو اسی جنس سے نہیں تھا، مثلا گائے سمجھ لو یا بکریا، تو پھر ایسے مال کو پہلے مال میں ضم نہیں کیا جائے گا۔ کیا معنی کہ اس مال مستفاد کے لیے الگ مستقل طور پر پورے سال کا گزرنا شرط ہے، اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اس میں ائمہ اربعہ، علماء وغیرہ کا کیا ہے، اتفاق ہے کہ اگر مال مستفاد مال سابق کی جنس سے نہ ہونا، اس کی جنس الگ ہو، اس کی جنس الگ ہو، تو پھر اس کے لیے الگ سال کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے مستقل الگ سال کا ہونا ضروری ہے کہ ایک سال گزر جائے۔ یہ تو ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو مال مستفاد ہوتا ہے یہ مال سابق کی جنس سے ہو، پھر جو اس کی جنس ہو نا، اس کی دو صورتیں بنتی ہے کہ یا تو مال سابق کی نما ہو، نما کا کیا معنی نہیں، اسی سے ربا کے طور پر حاصل ہو چکا ہو، منافع کے طور پر حاصل ہو چکا ہو، یا مثلا اس کی اولاد و بچے ہو، جیسے کہ مثلا کسی کے پاس 40 بکری آ گئی نا، نصاب پورا ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا اور بکری اس کے پاس آ گئی ہیوے کی وجہ سے، یا اسی طرح سے میراث کی وجہ سے کہ اس کا والد مثلا مر گیا اور اس کی بکری اس کے لیے رہ گئی، یا مثلا سمجھ لے وصیت کے طور پر کس نے اس کو بکریاں دی تھی، تو یہ بکریاں ماقبل والی 40 بکریوں کی کیا ہے، جنس ہے نا، دونوں ایک جنس کی جانور ہے، لیکن یہ کیا ہے، اس کی نامہ نہیں ہے، بلکہ سبب اس کا الگ ہے، یہ بھی اسی جنس سے مال مستفاد، لیکن سبب الگ ہے کہ سبب کیا ہے، یا وصیت یا ہبہ یا بیع خرید و فروخت، اسی طرح سے میراث کے ذریعے ملنا، وصیت کے ذریعے ملنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسی جنس سے ہو مال اور اس کی نامہ بھی ہو، مثلا کہ اسی شخص کے پاس 40 بکریاں تھی نا، ان بکریوں کے بچے پیدا ہو گئے، تو یہ بچے کیا ہے، ان کی اولاد ہے نا، ان کی ارباح ہے، اس کو ربح اور اولاد کہتے ہیں، اور اسی کی نما بھی ہے۔ یا اسی طرح سے سمجھ لو کسی کے پاس کیا تھا 7.5 تولے کا سونا تھا، مزید اس کے پاس آیا تجارت کرتے کرتے، تو یہ کیا ہے، اسی کی نما ہے نا، تو ایسے مال کو بھی بالاتفاق عند الائمہ الاربعہ ضم کیا جائے گا، ملایا جائے گا، اس کے لیے الگ سال کا ہونا ضروری نہیں۔ جیسے کہ بکری کے بچے پیدا ہو گئے تھے نا، اگر وہ 40 بچے ہو تو وہ بھی ملائے جائیں گے اور اس کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، الگ سال کا کوئی ہونا ضروری نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مال تو مال سابق کی جنس سے ہو، البتہ اس کی نما نہ ہو، اس سے حاصل نہ، اس کا ربح اور منافع نہ ہو، تو پھر اس میں علماء حضرات کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک یعنی احناف حضرات کے نزدیک ایسے مال کو ماقبل کے مال میں ضم کیا جائے گا، الگ سال کا ہونا، الگ سال کا گزرنا ضروری نہیں، جبکہ شافعی اور حنابلہ حضرات کے نزدیک اس کے لیے الگ سال کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کی نما نہیں، اس کی اولاد نہیں اور اس کا ربا نہیں، اس لیے اس مال کے لیے الگ سال کا گزرنا ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو مرجوح روایت ہے نا،
وہ حضرات شوافی کے ساتھ ہے، اور جو راجح روایت ہے وہ احناف حضرات کے مطابق ہے کہ اسے مال کو ضم کیا جائے گا۔ وجہ اصل میں یہ ہے نا کہ مال مستفاد جب من غیر جنسی ہی ہونا، اس کی تمیز تو آسان متعثر نہیں، دشوار نہیں، لیکن جو مال مستفاد من جنس سابق ہو تو ظاہر سی بات ہے نا کہ دن میں کبھی ایک دینار حاصل ہوگا کسی کو، کبھی 2 درہم حاصل ہوگی، کبھی ایک کیا ہوگا اور کبھی کیا ہوگا۔ تو اس طرح سے ہر کا حساب کرنا کہ یہ آج 1 دینار حاصل ہو گیا، اس کے لیے الگ حساب کرو، کل جو ہے 2 حاصل ہوگی اس کے لیے الگ حساب کرو، تو اس طرح سے تعثر ہوگا نا، دشواری ہوگی۔ اور یہ جو حولان حول شرط کیا گیا ہے نا مستفاد کے لیے، اسی لیے شرط کیا گیا تاکہ لوگوں کے لیے حرج نہ ہو، تنگی نہ ہو، تعثر نہ ہو۔ اسی لیے احناف حضرات کا مذہب اس مسئلے میں کیا ہے، زیادہ راجح ہے۔ اسی کے متعلق مسئلہ بیان کر رہے کہ دیکھیں قول ومن کان له نصاب، اگر کسی کے پاس نصاب ہو گیا، موجود ہو گیا، فاستفاد فی اثناء الحول من جنسه، اس کے پاس مال مستفاد آیا سال کے درمیان میں، ضروری کے درمیان میں، بس نصاب کے بعد آ جائے سال کے آخر تک، اس کو کہتے ہیں اثناء الحول۔ بس جب ایسا مال حاصل ہو جائے نا مال مستفاد من جنسی، ما قبل مال کی جنس سے ہو، ضمہ الیہ، ہمارے احناف حضرات کے نزدیک اگر من غیر جنسی نہیں بلکہ من جنسی ہی ہے تو اس کو ملا دے گا، سب کی ایک جگہ زکوٰۃ ادا کرے گا، وَزَكَّاهُ بِهِ، اور پھر اس کی زکوٰۃ نکالے۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور مرجوح روایت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لا یضم، یہ جو مال سابق کی جنس سے تو ہے لیکن اس کی نما نہیں، اس کا ربح و منافع نہیں، تو اسے مال کو ضم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لأنه اصل فی حق الملک، کہ یہ جو نیا مال مستفاد من جنس سابق حاصل ہوا ہے نا، اس کے لیے سبب الگ ہے، کہ اصل کے لیے الگ سبب تھا نا اصل مال کے لیے، اور مستفاد مال کے لیے الگ سبب ہے، تو لہذا جب سبب ان کا الگ ہے تو اسی طرح ان کا وظیفہ حکم بھی کیا ہونا چاہیے، الگ الگ ہونا چاہیے۔ تو فرمانے کے لیے انہو اصل فی حق الملک، کہ ملکیت کے ہونے میں جب اس کا مالک بن رہا تھا نا الگ تھا، اصل تھا، سبب بھی الگ تھا، اس کے تابع نہیں رہے گا۔ فَقَضَا فِي وَظِيفَتِهِ، وظیفتی منع واجبہ، اسی طرح اپنے واجب میں حکم میں بھی کیا ہوگا، الگ سمجھا جائے گا کہ اس کے لیے الگ حولان حول مستقل طور پر کیا ہی ضروری ہے۔ ہاں، بخلاف الاولاد والارباح، بخلاف اس کے کہ اگر یہ مال مستفاد حاصل ہو جائے کس اعتبار سے کہ ان جانوروں کی اولاد ہو، بچے ہو، نما ہو، والارباح اسی طرح اس کی کیا ہو، ربا ہو، منافع ہو، تو پھر تو بالاتفاق ضم کیا جائے گا عند الائمہ الاربعہ، لأنها تابعۃ فی الملک، کہ کیا ہے تابع ہے ملک میں، اور وہ چیز اس کی لکھی تھی بکریہ وغیرہ اصل تھی بچوں کے لیے تابع رہے، حتی ملکت بملک الاصل، کہ اصل جو بکریہ تھی نا 40، اس کے بعد یہ بچے پیدا ہو گئے تو اصل کی ملکیت کی وجہ سے یہ کیا آ گئے، ملکیت میں آ گئے۔ ولنا، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں تو آپ ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں نا کہ اس کی نما ہے، تو غیر نما میں بھی ہمارے ساتھ اتفاق کیجئے، کیونکہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے نا کہ اولاد ارباح کا آپ بھی ضم کرتے ہیں، ضم کے قائل، اس کی علت کیا ہے کہ تمییز مشکل ہوتی ہے، تو اس طرح سے تمییز تو غیر نما، غیر الاولاد، غیر الارباح میں بھی کیا ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ ولنا، احناف حضرات فرما رہے کہ ان المجانست ہی العلت فی الاولاد والارباح، کہ ضم کے لیے علت سبب کیا تھی اولاد و ارباح میں مجانست کا ہونا، ایک جنس کا ہونا، کہ لأن عندها يتعثر التمییز، کہ اگر آپ ان کا الگ الگ سال کا اعتبار کرنا شروع کریں نا
تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ تمیز کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گی. فَيَعْصُرُ اعْتِبَارُ الْحَوْلِ لِكُلِّ مُسْتَفَادٍ، تو پھر ہر مستفاد مال کے لیے الگ الگ سال کا اعتبار کرنا، اس کے لیے ڈائری بنانا اور پھر لکھنا، ٹھیک کیا ہوتا ہے، آدمی خرچ میں پڑ جاتا ہے نا. وَمَا شُرِطَ الْحَوْلُ إِلَّا لِلتَّيْسِيرِ، اور سال تو اسی لیے شرط کیا گیا نا تاکہ لوگوں کے لیے کیا ہو، سہولت و آسانی ہو. بس ٹھیک بات یہی ہے کہ جو غیر انما ہونا من مال سابق کی جن سے ہونا تو اس کی بھی کیا جائے گی، اس کا ضم کیا جائے گا. قال آگے فرما رہے کہ والزکاة عند ابی حنیفہ و ابی یوسف فی النصاب دون العفو، کہ یہ جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نا یہ نصاب میں واجب ہوگی جب نصاب پورا ہو جائے، اور جو اس سے زائد چیز ہو نا، عفو سے کیا مراد ہے، زائد چیز، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. وقال محمد و ظفر، امام محمد امام ظفر رحم اللہ فرما رہے کہ فیہما، زکوٰۃ دونوں میں واجب ہوگی، کہ عفو منا زائد چیز اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اسی طرح سے نصاب میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. مثلا اگر کسی کے پاس 9 اونٹ ہے نا تو ظاہر سی بات ہے نا کہ 5 اونٹ 6 7 8 9 جب تک 10 نہ ہونا شیخین کے نزدیک اس پر ایک بکری واجب ہوگی، جبکہ امام ظفر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ایک بکری واجب ہو رہی تھی وہ تو 5 اونٹ پر واجب ہو رہی تھی نا، جو 4 اونٹ مزید بن رہے ہیں 9 تک 4، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی اعتبار سے کیا کرے، اس سے وصول کرے. حتی لو ہلک العفو وبقی النصاب بقی کل الواجب عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ فرما رہے کہ جب اس طرح سے اختلاف نا تو حتی لو ہلک العفو، اگر زائد چیز ہلاک ہو جائے، مثلا 9 اونٹ تھے نا، 9 میں سے 4 ہلاک ہو گئے تو 5 رہ گئے نا، اب یہ کیا ہے، نصاب ہے، وہ بقی النصاب، نصاب باقی رہ گیا، تو بقی کل الواجب عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین حضرات کے نزدیک پورا واجب اب بھی رہے گا. پورا واجب کا کیا معنی، جو ایک بکری 9 میں واجب ہو رہی تھی وہی اب 5 میں بھی واجب رہے گا 10 سال کے لیے. وعند محمد و ظفر رحمہ اللہ جنایتی یسقط بہلاکی، اس کی مثالی سے دیکھے کہ اگر کسی غلام نے جنایت کی ہونا کسی کے حق میں، یعنی اسے نقصان پہنچائے، اس کے دان کو توڑ دیا، کسی چیز کو توڑ دیا، اسی طرح سے کسی کی آنکھ نکالی، تو اسے عابد کو کیا کہتے ہیں، غلام جانی، جنایت کرنے والا، جرم کرنے والا. تو ایسا غلام پھر کیا جاتا ہے، مولا کی طرف سے اس شخص کو دیا جاتا ہے نا کہ جس کے حق میں اس نے جنایت کی ہو، لیکن کیا ہوا، خدا کا کرنا ایسا تھا کہ وہ غلام ہی مر گیا، تو لہٰذا اب اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ محل ہلاک ہوا نا. جب محل ہلاک ہوا تو اس کے ساتھ وہ چیز بھی ساقط ہوگی. اسی طرح زکوٰۃ کا محل جب ہلاک ہو جائے نا تو زکوٰۃ بھی ساقط ہوگی. تو کہہ رہے فیض قطب حالانکہ محلی ہی کہ محل کے ہلاک ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، ساقط ہو گئی. اسی طرح سے سمجھ لے کہ ہاتھ کا دھونا کیا ہے، ہاتھ کا کوہنی تک دھونا وضو میں فرض ہے، لیکن اگر کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہو کوہنی سے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس سے غسل کیا ہوگا، ساقط ہوگا. اسی طرح ایسا معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے. کدفع العبد الجانی، جیسے کہ دیا جاتا ہے ایک غلام جس نے جنایت کی بالجنایت، جنایت کی وجہ سے یسقط بہلاکہ، کہ اس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے زمان ساقط ہو جاتا ہے. اور آپ نے جو کہا نا کہ وَلِأَنَّهُ مَنَعَهُ بَعْدَ الطَّلَبِ، کہ اس نے مطالبے کے بعد زکوٰۃ کو روکا ہے، گویا کہ استہلاک کی طرح ہو گئے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ وَالْمُسْتَحِقُ فَقِيرٌ، مستحق تو کیا ہے اس کا ایک فقیر اور وہ معین بھی نہیں ہے. يُعَيِّنُهُ الْمَالِكُ، اس کو متعین کون کرتا ہے، مالک کرتا ہے. وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ الطَّلَبُ، اور اس سے مطالبہ بھی کیا ہے، ابھی تک متحقق نہیں ہے. وبعد طلب السعی، ایک مسئلہ اپنا حضرات ہی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مثلا 40 بکریاں پوری تھی نا اور سال بھی گزر گئے تھے، اس کے پاس سعی آ گئے کہ یار زکوٰۃ دے دینا،
یا اسی طرح سے کوئی اور مال سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، صحیح آ گیا تھا کہ زکوٰۃ دے دینا، لیکن اس نے کہا صحیح کہ یار آپ ذرا جاؤ کیا کرنا، دو تین دن کے بعد آ جانا، اسی طرح سے کچھ 2-3 ہفتوں کے بعد آ جانا، پھر دے دوں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر اس نے ایسا ٹال دیا اور چلا گیا نا اور پھر جو ہے یہ مال ہلاک ہو گیا، تو بعض علماء حضرات احناف فرماتے کہ اس پر زکوٰۃ، اب یہ جو مال ہلاک ہو گیا نا، اس کی زکوٰۃ کا سامان دے گا، کیونکہ جب صحیح آ گیا تو دے دیتے نا، کیوں اس نے سستی کی نہیں دیا ٹائم پر؟ لیکن صحیح قول کے مطابق اب بھی ضامن نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے تو تفویت و استہلاک نہیں کیا نا، تعدی نہیں کی، تو لہٰذا جب تعدی نہیں کی تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو احناف حضرات آگے فرما رہے کہ وبعد طلب السعی، اگر سعی نے سے مطالبہ کیا تھا کہ دے دینا اور اس نے نہیں دیا، پھر اس کے بعد مال ہلاک ہو گیا، قیلا، امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ فرما رہے کہ یضمن سے شخص ضامن ہوگا، وقیلا، دوسرے مشائخ حضرات علماء احناف فرماتے کہ لا یضمن، ضامن نہیں ہوگا، علی القول الاصح، لانعدام التفویت، کیونکہ اس نے تو تفویت نہیں کی، تفویت مانا کسی چیز کا فوت کر دینا، تفویت جو متعدی فعل ہے نا، متعدی حرکت ہے، وہ نہیں پائے گی، اور پھر استہلاک، اور آپ امام شافعی نے جو استہلاک پر قیاس کیا تھا نا، تو یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ استہلاک میں کیا ہوتا ہے، وہ جیسا تعدی، اس میں تو تعدی پائی جاتی ہے، تو زجرن جو ہے ایسا سمجھا جاتا ہے گویا کہ اس کا یہ نصاب یا محل قائم ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور یہاں پر تو تعدی ہے نہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ بعض مال ہلاک ہو جائے اور بعض مال ہلاک نہ ہو جائے، تو آگے فرما رہے کہ وفی ہلاک البعض، اگر بعض ہلاک ہو جائے اور بعض نہ ہلاک ہو، بعض باقی ہو، تو یسقط بقدرہ، اسی کے بقدر کیا ہوگا، ساقط ہوگی زکوٰۃ، اعتبار نہ ہو بالکل، کہ جیسے کل ساقط ہو جاتا ہے نا، تو پوری زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، اس طرح ببعض المال بعض زکوٰۃ ساقط ہوگی، کیونکہ بعض کا حکم وہی ہوتا ہے جو کل کا ہوتا ہے۔ آگے فرما رہے کہ وَإِنْ قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ وَهُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ جَازَ، احناف حضرات کی نزدیک اصل سبب کیا ہے وجوب زکوٰۃ کے لیے؟ نصاب ہے۔ جب کسی کے پاس نصاب آ گیا اور ابھی تک سال نہیں گزرا، تو ہمارے نزدیک اگر وہ سال کے گزرنے سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کرے نا، تو ایسا کرنا درست ہے، کیونکہ حولان حول یہ کوئی سبب نہیں بلکہ صرف کیا ہے، ایک شرط ہے، جبکہ دوسرے علماء اس میں اختلاف کرتے، فرما رہے کہ وَإِنْ قَدَّمَ الزَّكَاةَ، اگر کسی نے زکوٰۃ پہلے سے ادا کیا، القول سال ابھی تک نہیں گزرا، وہ مالک للنصاب، اور نصاب کا مالک ہو چکا تھا، جائز ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ لأنه عدى بعد الوجوب، اس نے جو کچھ ادا کیا ہے وجوب کے بعد ادا کیا ہے، فيجوز كما اذا كفر بعد الجرح، جیسے کہ وہ کیا کرے، کفارہ دے دے جراحت وغیرہ کا، قتل خطا کا۔ وفيه خلاف مالک رحمہ اللہ، فرمائے زکا پر بدل جرح کیا، مانا مثلا نے کسی کو قتل کیا تھا، خطا مار دیا تھا، لیکن وہ ابھی تک مرا نہیں تھا، شخص مرنے والا تھا، اس نے کیا ادا کیا، اس کا کفارہ ادا کیا، تو اس طرح سے کرنا درست ہے۔ وفيه خلاف مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اس میں اختلاف کرتے ہوئے کہتے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ آگے مزید فرما رہے کہ وَيَجُوزُ التَّعْجِيلُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لِوُجُودِ السَّبَبِ، اگر ایک شخص ایک سال کی بجائے کئی سالوں کے لیے پہلے سے زکوٰۃ دے دیتا ہے نا، تو ہمارے احناف حضرات کی نزدیک یہ بھی جائز ہے تعجیل کرنا، کیونکہ سبب موجود ہے، سبب کے بعد سبب کا ادا کرنا کیا ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ وَيَجُوزُ لِنُصُبٍ إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ، اس طرح اگر اس کے ملک میں تو ابھی تک ایک نصاب ہے نا، لیکن اس نے زکوٰۃ ادا کی کئی سالوں کے لیے، نصب سے مراد یہاں پر نصاب ہی نہیں ہے، سال مراد ہے، اس کے پاس مثلا 5 اونٹیں نا، اس سال کے لیے بھی اس نے ایک بکری دی، آئندہ سال کے لیے، اسی طرح اور سال کے لیے، کہ ممکن ہے کہ میرے پاس اسی طرح رہا ہے، اگر مر جائے تو کون سی بات ہے نا، نفل تو بن جائے گا، تو
اگر اس نے ایسا کر دیا تو یہ کرنا بھی جائز ہے کہ وہ یجوز ہو زکوٰۃ کا دے دینا جائز ہے لنصب کئی سالوں کے لیے اذا كانت مل کے نصاب واحد جب ایک نصاب خلاف ظفر رحمہ اللہ امام ظفر سے فرما رہے کہ کرنا درست نہیں کیونکہ لأن النصاب الاول هو الاصل في السببیہ کیا پہلا والا جو نصاب ہے نا بس یہی اصل سبب سببیت میں کیا مانا ان وجوب زکوٰۃ کے لیے والزائد علیہ تابع له اور جو زائد ہے نا اس کے لیے کیا ہے تابع ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب اصل پایا گیا گویا کہ تبع بھی پایا گیا لہذا ادا کرنا کیا ہے دونوں کا درست ہے واللہ اعلم.